الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی خاتم النبیین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الصلاة والسلام علیک یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک یا حبیب اللہ الصلاة والسلام علیک یا نبی اللہ وعلی آلک واصحابک یا نور اللہ۔ اللہ کے پیارے اور آخری نبی مکی مدنی عربی قرشی صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے، تم جہاں بھی ہو مجھ پر درود پڑھو، تمہارا درود مجھ تک پہنچتا ہے۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ علی محمد وعلی آلہ وصحبہ وبارک وسلم۔ پیارے اسلامی بھائیوں اور مدنی چینل کے ناظرین، الحمدللہ محرم الحرام کے مدنی مذاکروں کا سلسلہ جاری ہے۔ روزانہ ہی مدنی مذاکرے سے پہلے کسی ایک موضوع پر آپ مختصر بیان سنتے ہیں۔ آج ہمارے بیان میں محرم الحرام شریف میں جن اولیاء کرام صحابہ کرام کے اعراس منائے جاتے ہیں، ان بزرگوں میں سے چند بزرگوں کے آپ کے سامنے حالات بیان کیے جائیں گے، لیکن اس سے پہلے جو اسلامی سال کے 12 مہینے ہیں ان کے بارے میں کچھ باتیں عرض کرتا ہوں۔ اللہ کریم سورۃ التوبہ آیت نمبر 36 میں ارشاد فرماتا ہے، ان عدۃ الشہور عند اللہ 12 شہرا فی کتاب اللہ یوم خلق السماوات والارض منها 4 حرم۔ بے شک مہینوں کی گنتی اللہ کے نزدیک اللہ کی کتاب میں 12 مہینے ہیں، جب سے اس نے آسمان اور زمین بنائے، ان میں سے 4 مہینے حرمت والے ہیں۔ 12 اسلامی مہینوں میں سے پہلا مہینہ محرم الحرام ہے، دوسرا صفر المظفر، تیسرا ربیع الاول، اس کے بعد ربیع الثانی، جمادی الاولی، جمادی الثانی، رجب، شعبان، رمضان، شوال، ذوالقعدۃ الحرام، ذوالحجۃ الحرام، یہ 12 مہینے ہیں۔ ان 12 مہینوں میں سے 4 مہینے حرمت والے ہیں، یعنی یہ 4 مہینے وہ ہیں کہ زمانہ جاہلیت کے اندر بھی کفار و مشرکین ان مہینوں کی تعظیم کیا کرتے، اس میں جنگ و جدل نہ کیا کرتے، لڑائی جھگڑے نہ کرتے، بلکہ اس کی تعظیم کیا کرتے تھے۔ یہ 4 مہینے کون سے ہیں؟ یہ 4 مہینے ہیں، 3 تو مہینے ایک ساتھ ہیں، ذوالقعدۃ الحرام، ذوالحجۃ الحرام اور محرم الحرام، اور ایک ہے رجب المرجب۔ یہ 4 مہینے حرمت والے ہیں۔ ہم بات کریں گے اسلامی سال کے پہلے مہینے محرم الحرام کی۔ محرم الحرام اسلامی سال کا یہ پہلا مہینہ ہے۔ ویسے تو اس مبارک مہینے کی عظمت و شان احادیث پاک میں بیان کی گئی ہے، بہت سارے فضائل اس کے احادیث کریمہ میں بیان کیے گئے ہیں۔ اسلامی سال کا چونکہ یہ پہلا مہینہ ہے، حرمت والا مہینہ ہے، اسی وجہ سے اس کو محرم کہا گیا۔ امام اہل سنت مولانا شاہ احمد رضا خان رحمۃ اللہ علیہ فتاوی رضویہ شریف میں لکھتے ہیں کہ مبارک مہینے کا پہلا عشرہ، یعنی محرم کے جو پہلے 10 دن ہیں، یہ پچھلی شریعتوں سے ہماری شریعت تک نہایت بابرکت اور محل عبادت یہ عشرہ رہا ہے۔ یہ 10 دن اسلام سے پہلے بھی یہ عبادت کے دن شمار کیے جاتے تھے۔ محرم الحرام کے کئی فضائل احادیث کریمہ میں بیان کیے گئے ہیں۔ ایک فضیلت میں عرض کرتا ہوں، اللہ کے پیارے اور آخری نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بارگاہ میں ایک شخص حاضر ہوا اور عرض کی، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، رمضان کے علاوہ میں کس مہینے میں روزے رکھوں؟ ارشاد فرمایا، اگر تم نے رمضان کے بعد کسی مہینے کے روزے رکھنے ہوں تو محرم کے روزے رکھو، کیونکہ یہ اللہ پاک کا مہینہ ہے،
اس مہینے میں ایک دن ہے جس میں اللہ پاک نے ایک قوم کی توبہ قبول فرمائی اور دوسروں کی توبہ بھی قبول فرمائے گا۔ مسند امام محمد کی یہ حدیث پاک ہے۔ اس مبارک مہینے میں 10 محرم الحرام کو خصوصی اہمیت حاصل ہے، اسے یوم عاشورہ کے نام سے بھی جانا جاتا ہے۔ 10 محرم الحرام کو عاشورہ کہنے کی وجہ وہ یہ بیان کی گئی فیض القدیر میں کہ اس دن اللہ پاک نے 10 انبیاء کرام علیہم السلام کو اعزاز و اکرام سے نوازا تھا، اس وجہ سے 10 محرم کو یوم عاشورہ بھی کہا جاتا ہے۔ 10 محرم کو انبیاء کرام علیہم السلام اہل بیت اطہار سے خصوصی نسبت حاصل ہے۔ اس مبارک دن کی نسبتوں کا مختصر تذکرہ عرض کرتا ہوں۔ 10 محرم الحرام کو حضرت سیدنا موسیٰ علیہ السلام کی مدد کی گئی اور فرعون کے جو پیروکار تھے ان کو دریائے نیل میں غرق کر دیا گیا۔ 10 محرم الحرام کو حضرت سیدنا نوح علیہ السلام کی کشتی جودی پہاڑ پر ٹھہری۔ حضرت یونس علیہ السلام کو مچھلی کے پیٹ سے بھی 10 محرم کو ہی نجات ملی۔ 10 محرم کو ہی حضرت سیدنا آدم علیہ السلام کی توبہ قبول ہوئی اور 10 محرم کو ہی حضرت یوسف علیہ السلام کنویں سے آپ کو نجات ملی۔ 10 محرم کا دن تھا کہ جب حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی ولادت ہوئی اور 10 محرم ہی کو حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو آسمانوں پر اٹھایا گیا۔ 10 محرم کے دن ہی حضرت سیدنا داؤد علیہ السلام کی توبہ قبول ہوئی اور 10 محرم کو ہی حضرت سیدنا ابراہیم علیہ السلام کی ولادت باسعادت ہوئی۔ حضرت یعقوب علیہ السلام کی آنکھوں کی جو کمزوری تھی، جو ضعف تھا، وہ بھی 10 محرم کو ہی دور ہوا اور 10 محرم کو ہی نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو مغفرت کا مژدہ ملا، خوشخبری ملی۔ 10 محرم کو ہی حضرت سیدنا ادریس علیہ السلام کو آسمانوں پر اٹھایا گیا اور اسی دن یعنی 10 محرم کو ہی حضرت ایوب علیہ السلام کی بیماری دور ہوئی، آپ کی آزمائش جو تھی اللہ پاک نے اسے دور فرمایا اور 10 محرم کو ہی حضرت سیدنا سلیمان علیہ السلام کو بادشاہت عطا فرمائی گئی۔ اس کے علاوہ بھی 10 محرم کو بہت سارے تاریخی واقعات ہوئے۔ میرے پیارے اور محترم اسلامی بھائیوں اور مدنی چینل کے ناظرین، محرم الحرام میں ویسے تو بہت سارے بزرگان دین کے عرس منائے جاتے ہیں، لیکن خاص طور پر اگر ہم دیکھیں صحابہ کرام علیہم رضوان میں سے کہ جن بزرگوں کے محرم الحرام کو تاریخ وصال ہیں جن کی تاریخ ولادت ہے اور جن کے عرس منائے جاتے ہیں، ان میں سے پہلی محرم الحرام کو حضرت سیدنا عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو مسلمانوں کے دوسرے خلیفہ ہیں، آپ کا یوم شہادت ہے۔ مدنی چینل پر آپ نے مختلف پروگرام حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی سیرت کے حوالے سے امید ہے دیکھے ہوں گے اور بہت ساری آپ کو معلومات بھی ملی ہوں گی۔ اگر تفصیلی معلومات حاصل کرنا چاہیں تو مکتبۃ المدینہ کی بڑی خوبصورت کتاب ہے فیضان فاروق اعظم، 2 جلدوں میں ہے، مکتبۃ المدینہ سے آپ اس کو حاصل کر سکتے ہیں یا دعوت اسلامی کی ویب سائٹ سے اس کو ڈاؤن لوڈ کر کے اس کا مطالعہ کر کے مزید دوسرے خلیفہ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے حالات زندگی کا مطالعہ کر سکتے ہیں۔ دوسرے صحابی رسول حضرت ابو قحافہ عثمان بن عامر قرشی رضی اللہ تعالیٰ عنہ، یہ حضرت سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے والد ماجد ہیں اور یہ ایسے خوش نصیب صحابی ہیں کہ جن کی 4 پشتیں مقام صحابیت پر فائز ہوئیں۔ ان کے شہزادے امیر المؤمنین خلیفۃ المسلمین حضرت سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ یہ بھی صحابی ہیں اور ان کے پوتے حضرت سیدنا عبداللہ اور حضرت سیدنا عبد الرحمن یہ بھی صحابی رسول ہیں اور پڑ پوتے حضرت سیدنا محمد بن عبد الرحمن رضی اللہ تعالی عنہم یہ بھی صحابی رسول ہیں۔ حضرت ابو قحافہ عثمان جو حضرت ابو بکر صدیق کے والد ہیں، آپ مکہ مکرمہ میں پیدا ہوئے اور مکہ پاک میں ہی محرم الحرام سن 14 سنہ ہجری میں آپ کی وفات ہوئی۔ اور اسی طرح حضرت سیدتنا ماریہ قبطیہ رضی اللہ تعالی عنہا یہ وہ صحابیاں ہیں جنہیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی کنیز
اور آقا دو عالم علیہ السلام کے شہزادے حضرت سیدنا ابراہیم رضی اللہ تعالی عنہ کی والدہ محترمہ ہونے کا شرف حاصل ہے۔ آپ رضی اللہ تعالی عنہ محرم الحرام سن 16 ہجری کو مدینہ منورہ میں آپ کا وصال ہوا اور مزار مبارک جنت البقیع میں ہے۔ اس کے علاوہ اولیاء کرام میں سے اگر ہم دیکھیں تو حضرت سیدنا ابو القاسم محمد بن حنفیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، یہ حضرت سیدنا علی المرتضیٰ شیر خدا کرم اللہ تعالی وجہہ الکریم کے شہزادے ہیں اور تابعی بزرگ ہیں، مجاہد ہیں، امام ہیں، مدرس ہیں اور محدث ہیں۔ 16 سنہ ہجری کو مدینہ منورہ میں یہ پیدا ہوئے اور محرم الحرام 81 یعنی 81 سنہ ہجری میں ان کا وصال ہوا اور جنت البقیع شریف میں ان کی تدفین ہوئی۔ اسی طرح شیخ الاسلام سلطان الاولیاء حضرت سیدنا ابو الحسن علی بن احمد حقاری رحمۃ اللہ علیہ کی ولادت 409 سنہ ہجری کو عراق کی سرحد کے ساتھ حقاری، یہ جنوب مشرقی ترکی میں ان کی ولادت ہوئی، اور فرسٹ محرم کو یعنی محرم کی پہلی تاریخ کو 486 سنہ ہجری کو ان کا وصال ہوا۔ آپ کا مزار مبارک وہ بغداد یعنی عراق میں ہے، اور آپ الحمدللہ ہمارے سلسلہ عالیہ قادریہ رضویہ عطاریہ کے 15ویں شیخ طریقت ہیں، زاہد ہیں، عابد و زاہد ہیں، محدث اور عالم ہیں اور صاحب وقار اور صاحب ہیبت بزرگ یہ ہمارے سلسلے کے گزرے ہیں۔ ان کا مشہور جو رسالہ ہے وہ ہدیۃ الاحیاء للاموات آپ کی کتاب ہے۔ اسی طرح ایک اور بزرگ ہیں شیخ الاسلام حضرت سیدنا شیخ شہاب الدین ابو حفص عمر صدیقی سہروردی رحمۃ اللہ علیہ، آپ کی ولادت رجب المرجب 539 سنہ ہجری کو قصبہ سہرورد صوبہ زنجان ایران میں ہوئی، اور آپ نے 632 سنہ ہجری محرم الحرام کی پہلی تاریخ کو عراق میں آپ نے وصال فرمایا۔ آپ بھی جید عالم دین تھے اور سلسلہ سہروردیہ کے بانی اور شیخ المشائخ ہیں۔ آپ کی مشہور کتاب ہے عوارف المعارف، دنیا بھر میں یہ کتاب بڑی مشہور ہے۔ آپ کا مزار مبارک رصافہ کی جانب وردیہ قبرستان جو بغداد شریف یعنی عراق میں مزار شریف آپ کا ہے، جو مرجع عوام و خلائق ہے۔ الحمدللہ قبلہ امیر اہل سنت کی زیارت بھی آپ فرما رہے ہیں مدنی چینل پر، اور انشاءاللہ الکریم کچھ ہی دیر بعد مدنی مذاکرے کا سلسلہ بھی جاری ہوگا۔ اس میں امیر اہل سنت اسلامی بھائیوں کی طرف سے ہونے والے سوالات کے جوابات بھی ارشاد فرمائیں گے اور تربیت بھی فرمائیں گے۔ مزید جو بزرگان دین جن کا خاص طور پر محرم الحرام میں عرس منایا جاتا ہے وہ ہیں ہمارے سلسلہ عالیہ قادریہ رضویہ کے عظیم بزرگ شیخ وقت حضرت سیدنا شیخ ابو محفوظ اسد الدین معروف کرخی رحمۃ اللہ علیہ۔ آپ کی ولادت باسعادت بغداد شریف کے ایک علاقے کرخ میں ہوئی، اور یہیں آپ کا وصال 2 محرم الحرام سن 200 ہجری میں ہوا۔ آپ عالم باعمل، ولی کامل، عابد و زاہد اور سلسلہ عالیہ قادریہ رضویہ عطاریہ کے 9ویں شیخ طریقت ہیں۔ آپ کا مزار پر انوار بغداد شریف میں کرخ کی جانب قبرستان معروف کرخی میں دعاؤں کی قبولیت کا مرکز ہے۔ دعا ہے اللہ کریم ہمیں ان بزرگوں کے مزارات پر حاضر ہونے کی سعادت عطا فرمائے اور ان کے فیوز و برکات سے مالا مال فرمائے۔ اسی طرح ایک اور بزرگ ہیں سلطان العاشقین حضرت سید شاہ برکت اللہ مار ہروی رحمۃ اللہ علیہ۔ آپ کی ولادت باسعادت 1070 سنہ ہجری کو بلگرام اد یوپی ہند میں ہوئی۔ 10 محرم الحرام 1142 سنہ ہجری کو مارہرہ مطہرہ ہند میں آپ نے وصال فرمایا۔ آپ عالم باعمل، شیخ المشائخ اور کثیر کتب کے مصنف ہیں، صاحب دیوان شاعر ہیں اور عوام و خواص کے مرجع اور بانی خانقاہ برکاتیہ ہیں، خانقاہ برکاتیہ کے آپ بانی ہیں۔ اسی طرح ایک اور بزرگ ہیں زبدۃ الواصلین حضرت سید شاہ حمزہ مار ہروی رحمۃ اللہ علیہ۔
آپ کی ولادت باسعادت 1131 سن ہجری مار ہیرا شریف میں ہوئی، اور یہیں 14 محرم الحرام 1198 سن ہجری میں آپ نے وصال فرمایا۔ آپ کا مزار درگاہ شاہ برکت اللہ کے دالان میں شرقی جو مشرق کی گنبد ہے اس میں آپ کا مزار شریف ہے۔ آپ بھی عالم بعمل، عظیم شیخ طریقت، کئی کتب کے مصنف اور مار ہیرا شریف کی وسیع لائبریری کے آپ بانی ہیں۔ امیر اہل سنت دامت برکاتہم العالیہ مدنی مذاکرے میں تشریف لانے سے پہلے نیتیں بھی فرما رہے ہیں۔ جو اسلامی بھائی فیضان مدینہ میں موجود ہیں، اسی طرح جو گھروں میں اسلامی بھائی موجود ہیں، جو ناظرین ہیں، وہ بھی مدنی مذاکرہ شروع ہونے سے پہلے اچھی نیتیں فرما لیجئے۔ انشاءاللہ نیتوں کی برکت سے ایک فائدہ تو یہ ہوگا کہ ثواب میں اضافہ ہوگا، اور نیتیں جب انسان کسی کام کی کرتا ہے تو اس سے ایک فائدہ یہ بھی ہوتا ہے کہ انسان جلدی غافل نہیں ہوتا۔ جب بھی انسان غفلت کا کچھ شکار ہوتا ہے تو کچھ یاد آتا ہے کہ میں نے اس کاموں کی نیت کی تھی، اور نیت کرنا یہ بالکل بھی فائدے سے خالی نہیں ہے۔ حدیث پاک میں آتا ہے نیت المؤمن خیر من عملہ، مسلمان کی نیت اس کے عمل سے بہتر ہے۔ تو آپ بھی اچھی نیتیں کر لیجئے۔ فیضان مدینہ کے حاضرین اور مدنی چینل کے ناظرین نیتیں کر لیجئے کہ انشاءاللہ اول سے آخر تک مدنی مذاکرے میں شرکت کریں گے، اور جو بھی اہم جو مدنی پھول ہوں گے ان کو نوٹ بھی کر لیں گے۔ اور اس سے یہ بھی ایک فائدہ ہوگا کہ جب آپ چیز کو سنتے ہیں غور سے، پھر اس کو نوٹ کرتے ہیں، تو نوٹ کرنے سے، تحریر کرنے سے وہ چیز کافی دیر تک یاد رہتی ہے، اور اس کے بعد میں بھی انسان جب ان چیزوں کو دیکھتا ہے تو دیکھ کر پھر انسان کو کئی بھولی ہوئی چیزیں یاد آ جاتی ہیں، اور اس کی بے شمار برکتیں ملتی ہیں۔ مدنی فیضان مدینہ کے جو حاضرین اسلامی بھائی ہیں وہ ساتھ میں یہ بھی نیت کر سکتے ہیں کہ آپ مسجد شریف میں موجود ہیں، سنت اعتکاف کی نیت بھی فرما لیجئے۔ جب تک مسجد میں رہیں گے انشاءاللہ اعتکاف، نفلی اعتکاف کا ثواب ملتا رہے گا۔ مسجد کے اندر نیک اسلامی بھائی بھی ہیں، 40 مسلمان جہاں جمع ہوتے ہیں تو وہاں پر اللہ پاک کا ایک ولی بھی موجود ہوتا ہے۔ بزرگوں نے اپنی کتابوں میں اس بات کو بیان کیا ہے، تو ماشاءاللہ کثیر عاشقان رسول فیضان مدینہ کی مسجد میں، باہر صحن میں موجود ہیں۔ نہ جانے اس میں کتنے اللہ پاک کے نیک بندے ہوں گے، کتنے مقبول بندے ہوں گے جن کے قریب ہوں گے، تو انشاءاللہ ان کی برکتیں ہم سب کو نصیب ہوں گی۔ اللہ تبارک و تعالیٰ بزرگوں کے فیض و برکات سے ہم سب کو مالا مال فرمائے۔ اس کے علاوہ امام اہل سنت مولانا شاہ احمد رضا خان رحمۃ اللہ علیہ کے خلفاء کے کئی خلفاء ہیں جن کا عرس محرم شریف میں منایا جاتا ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ بزرگوں کے فیض و برکات سے ہمیں مالا مال فرمائے، آمین بجاہ النبی الامین صلی اللہ علیہ وسلم۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ علی محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔